بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رضوان جعفر. پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ, اور عوام کے لیے آج سب سے بڑی خوشخبری اور بہت ہی زیادہ مسرت کا دن کہ ہماری کرکٹ ٹیم نے پاکستان کا جھنڈا ایک بار پھر بلند کر دیا ہے. کرکٹ نے ہی تھوڑا سا ہمارا جھنڈا جو ہے اس کو گرایا بھی تھا جب 3 کھلاڑی جو ہیں وہ سلاخوں کے پیچھے گئے تھے, لیکن آپ دیکھیے کہ آج جو ہے کتنی بڑی کامیابی ملی ہے. یہ کامیابی جو ہے اس سے پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا ہے, نہ صرف کرکٹ ورلڈ کے اندر, کرکٹنگ ورلڈ کے اندر, بلکہ پوری دنیا کے اندر, کیونکہ انگلینڈ جو کہ ایک طرح سے دیکھا جائے دنیا کی نمبر 1 ٹیم, اور اس کو 3 لگاتار ٹیسٹ کے اندر بالکل وائٹ واش کر دینا ایک بہت بڑی کامیابی ہے. گو کہ ہم جو ہے ورلڈ کپ کے بعد اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ خاص طور پہ ہمارے جو 3 کرکٹرز ہیں ان کے ساتھ جو بریکنگ نیوز مستقل چلتی رہی ہیں, آصف, عامر اور سلمان بٹ کے ساتھ, عوام بہت زیادہ مایوس ہو گئی تھی, لیکن اس مایوسی سے ہم لوگ جو ہے باہر نکل کے آئے ہیں. اور آج جو ہے جو بھی پلان پروگرام شاید ہوں گے کسی بھی چینل پہ, اس میں ہو نہیں سکتا کہ ہم اس پہ تو بات کریں اور اس موضوع کو چھوڑ دیں. اس لیے ہم نے سٹارٹ میں ذرا ذکر کیا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کی جائے, اور ہمارے پروگرام کے ذریعے آپ لائیو کالز میں کے ذریعے آپ اپنے جذبات کا بھی اظہار کر سکتے ہیں. ناظرین, آج کا پروگرام جو ہے وہ کس ٹاپک پر ہم کریں گے یہ میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن پہلے 2 مہمان جو ہمارے ساتھ موجود کا تعارف کرا دوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ, بہت ہی زبردست پرسنالٹی جو جب بھی ٹی وی اسکرین پر آتے ہیں ہم انہیں سننا چاہتے ہیں, پسند کرتے ہیں, جسٹس ریٹائرڈ خواجہ نوید احمد صاحب. سر السلام علیکم, آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں. تھینک یو. آج کے پروگرام کے دوسرے گیسٹ ہیں ADIG ٹریفک کراچی, معروف شاعر جناب ڈاکٹر قمر رضوی صاحب. السلام علیکم جی, آپ کو یہ پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے آپ بتائیں کیسا لگ رہا ہے پاکستان ٹیم جو جیتی ہے؟ ہاں بہت مسرت ہے, ظاہری بات ہے ہمارا ملک ہے, اور ہمارا ملک کہیں بھی کسی بھی شعبے میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو ہر محب وطن پاکستانی کا دل خوش ہوتا ہے. سر ایک بات ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ایسا تاثر آنے لگا تھا کہ یہ جو الیکشن میں لوگ جیت کے آتے ہیں یہ بھی بوگس ہے, اور یہ سب جو ہیں یہ بھی بس دھاندلی سے جیت کے آ جاتے ہیں یا ایک فضا بنائی جاتی ہے لے کر آ جاتے ہیں. کرکٹ میچ میں جتنے میچز ہوتے ہیں وہ سارے فکس ہوتے ہیں, اور یہ سب فکس ہیں تو دیکھنے کا وہ فائدہ نہیں ہے. لیکن ایک بات دیکھی گئی کہ جب سزائیں ہوئیں اور 3 کھلاڑیوں خاص طور پہ جو ہے پاکستان کے سزا ملی, تو ہم نے دیکھا کہ سزا کا یہ اثر ہے, یہ کیا اثر ہے جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم جیتی ہے؟ رضوان, میری پتہ ہے اپنی قوم سے ہمیشہ میں بڑا آپٹیمسٹک آدمی ہوں, تو مجھے ہمیشہ ان سے اچھی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. تو آپ یقین کریں کہ ان کے اندر ٹیلنٹ بہت ہے, لیکن ہماری قوم میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کہیں سے ذرا سا بے ایمانی کا تڑکا لگا ہوا ہے. تو یہ پہلے بھی ان کی پرفارمنس ہمیشہ اچھی رہی ہے, یہ بے ایمانی کر کے نو بال کر لیتے ہیں, اب اپنا بھی وہ دوسرے کو 1 رن اور دلوا دیا, اپنا نو بال کر لیا اور اس طرح سے مال بھی بنا لیا. تو یہ حرکتیں ہمارے ہاں ہر جگہ ان بلٹ ہے. تو اب یہ چونکہ وہاں جو ایکشن ہوا تو اس ایکشن کا یہ ری ایکشن ہے کہ یہ بچے ابھر کر آئے, یہ ٹرانسپیرنٹ صاف ستھرے بچے تھے, اور انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی ہم کسی غلط کام میں نہیں ہیں. تو جب وہ غلط کام میں نہیں ہے تو دیکھیں کیسے انگریزوں کو ایسے صفا چٹ کر دیا میدان سے کہ اپنے ملک جانے کے قابل نہیں ہے. یہ تو شکر ہے یہ انگریز ٹیم ہے, اگر خدا نہ خواستہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ یہ ہوتا یہاں تو لوگ گھسنے نہیں دیتے. میں آپ کو بتاؤں اس سے ہماری قوم کی ریزائلینس کی جو پاور ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ ہم دب کے پھر ابھرنے کی جو طاقت ہے وہ عظیم قوموں کا ہمیشہ سے. اچھا, آپ کو ڈاکٹر صاحب میں نے خاص طور پہ اس لیے بلایا کہ آپ ADIG ٹریفک کراچی ہیں, تو ٹریفک کے جو بہت سارے مسائل ہیں, اور ٹریفک کی نبض نہیں, مقصد آپ دیکھیں نا کسی بھی قوم کو اگر پہچاننا ہے تو اس کو سڑک پہ دیکھ لو اس کا کیا حال ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں پچھلے سال سویڈن میں تھا, تو ایک کانفرنس میں وہاں مجھے ایک لندن کے ایک صاحب ملے, اس میں وہاں پہ آئے ہوئے تھے. میں نے کہنے لگے کہ کہنا یار میں 2 دن کے لیے کراچی گیا تھا کسی کام سے, میں نے آرڈر دیا ہوا تھا. میں نے بولا آپ کو کیسا لگا کراچی؟ کہنا یار میں پریشان ہوں اس بات پہ کہ اتنی جلدی میں لوگ ہیں, اتنی جلدی میں لوگ ہیں کہ میں نے دنیا میں اتنی جلدی میں لوگ نہیں دیکھے. تو ہماری سڑکوں پہ وہ نظر آتا ہے, مزاج نظر آتا ہے قوم کو بڑی تیز, کوئی سگنل پر رکنے کو تیار نہیں ہے. آپ نے بات بالکل ٹھیک ہے کہ ٹریفک پولیس جو ہے وہ قوم کے مزاج کا آئینہ ہوتا ہے. تو آئینہ اٹ سیلف کچھ نہیں ہے, وہ تو صرف منعکس کرتا ہے, ریفلیکٹ کرتا ہے ایک کسی بھی شبیہ کو. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ میں عرض کروں گا کہ یہ ایک بائیلیٹرل چیز ہے ٹریفک. اس میں پولیس جہاں امپلیمنٹ کرتی ہے وہاں عوام کا تعاون ہمیں بے حد درکار ہوتا ہے.
ہم یہ نہیں کر سکتے. یہ بتائیں مجھے. نہیں سر، یہ منعکس والا نہیں ہے، یہ وہ ہے سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، پیچھے مافیا ہوتا ہے، بتا ہوتا ہے. نہیں میں اس میں عرض کر دوں. ٹھیک ہے. اچھا میں عوام کو شامل کر دوں. عوامی ایکسپریس ہے نا، تو عوام کو شامل کرنا ضروری ہے. ناظرین، پاکستان کرکٹ ٹیم کو مبارکباد کے ساتھ ساتھ آج ذرا پاکستان میں موجود جو ٹریفک کا نظام ہے، جو ون وے چل رہا ہے وہ ڈبل وے چل رہا ہے، ادھر جو لوگ کلین بولڈ ہو رہے ہیں، ادھر جو امپائر یہ لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں امپائر، اس امپائر کی کیا عزت ہے. وہ کسی کا آؤٹ دیتا ہے تو وہ آؤٹ ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا وہ نو بال. اور دوسرا آج جو کلین بولڈ ہو گئے ہمارے 28 جو پارلیمنٹیرینز ہیں، اور اس کی جو خبر آپ کے سامنے موجود ہے کہ بوگس فہرستوں اور نامکمل الیکشن کمیشن کے دوران ضمنی انتخابات میں منتخب ہونے والے امیدواروں کے معاملے میں جو افتخار چودھری صاحب جو 4 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا ہے، تو اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو بیچ میں ہم کریں گے. لیکن جو لائیو کالز ہم لیں گے وہ ریگارڈنگ دی پاکستان کرکٹ ٹیم اور ریگارڈنگ دی ٹریفک سسٹم جو اس پر ہم بات کریں گے، اور ٹریفک پہ واپس آتے ہیں. یہ خواجہ صاحب آپ سے میں پوچھتا ہوں پہلے، یہ جو بول رہے ہیں عوام کا ساتھ ضروری ہے، ٹو وے جو ہے بات ہے، تو یہی عوام پھر کیسے صحیح ہو جاتی ہے دبئی جا کے؟ وہی تو میں بتاتا ہوں نا کہ یہی ٹیکسی والا جو یہاں سگنل توڑتا ہے اور وہ ایکسیلیٹر سے پیر نہیں ہٹاتا، سگنل پہ بھی آگے آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے، اور جیسے موقع دیکھتا ہے کہ ادھر سے کوئی نہیں آ رہا تو ٹھک نکل جاتا ہے. تو یہ دبئی میں جا کے بالکل کھڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں امپلیمنٹیشن آف لا ہے. کیمرے میں بھی فوٹو آ رہی ہے. صورتحال نہیں ہے، میں آپ کو عرض کر دوں تھوڑا. اچھا کیا وجہ چلے آپ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو اماؤنٹ ہم انفلکٹ کرتے ہیں ایک ٹکٹ پہ، اور وہ اتنا سائزبل نہیں ہے. باہر آپ کو خوف ہوتا ہے کہ آپ کا جو چالان ہوگا اس میں آپ کی آدھی تنخواہ یا تنخواہ کا اتنا بڑا حصہ چلا جائے گا جس کا آپ کو صدمہ اس حد تک ہوگا کہ ڈیٹرنس افیکٹ. اگر فرض کریں چالان بڑھا دیا جائے تو یہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اگر چالان بڑھا دیا جائے تو جو پولیس والا کھڑا ہوا ہے نا سگنل پہ، اس کی رشوت کے پیسے زیادہ بڑھ جائیں گے. نہیں اس طرح نہیں بولے گا کہ بھائی 5000 کا چالان ہے، چلو مجھے 1000 دے دو. ابھی تو 500 کا چالان پہ 200 روپے لیتا ہے. نہیں سر، میں جب پریکٹس شروع کی تو ایک امیر احمد خان صاحب مرحوم ایڈوکیٹ تھے، وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ ایک یہاں کرسچن میجسٹریٹ ہوتا تھا 1950-52 میں کراچی میں ٹریفک کا، تو وہ ٹانگے والے کو 8 آنے جرمانہ کرتا تھا. تو سب کہتے تھے کہ بھئی یہ آپ کیا مذاق کرتے ہیں. تو وہ کہتا تھا کہ اگر میں اس کو 1 روپیہ جرمانہ کروں گا تو یہ 8 آنے پولیس والے کو دے کے وہیں چھوٹ جائے گا. تو میں 8 آنے اس کو جرمانہ اس لیے کرتا ہوں کہ یہ اپنا کام چھوڑ کے یہاں آتا ہے، پلیڈ گلٹی کرتا ہے، میں اس کو نصیحت کرتا ہوں، اس کو پشیمانی ہوتی ہے، یہ دوبارہ غلطی نہیں کرے گا. شاید ان کا انفرادی عمل ہوگا، دوبارہ غلطی نہیں کرے گا. اور اگر میں اس کو 1 روپیہ جرمانہ کروں تو یہ 8 آنے ادھر ہی دے کے چھوٹ جائے. یہ انفرادی عمل ہوگا اور شاید ان میں کچھ سودمند لیکن پوری دنیا میں ایک افیکٹ ہے. اس کا مطلب ٹریفک پولیس کا جو نظام ہے بہت اچھا چل رہا ہے. نہیں میں یہ آپ اگر اس میں مجھے بتائیں کہ کس شعبے میں آپ کو شکایت ہے تو میں اس کا پوائنٹ وائز جواب دوں گا. یہ میں بتاؤں گا. اس طرح نان شعبے میں شکایت ہے، بہت سارے شعبے ہیں. یہ میرا ایک ایسا سبجیکٹ ہے، ایسا نازک سبجیکٹ ہے کہ شاید جس میں میں نے بھی شاید پی ایچ ڈی کر لیا ہے ٹریفک کے مسائل کے اوپر. خیر بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. ناظرین، آج پاکستان کرکٹ ٹیم نے پورے پاکستان کو جو پاکستانی پاکستان میں ہیں اور دنیا میں ہیں ان کو ایک بہت بڑی خبر دی ہے. اور جہاں ہم کچھ عرصے پہلے ہی اسی طرح کے پروگراموں میں اور بڑے بڑے پروگراموں میں اپنی کرکٹ ٹیم کو، اپنے کرکٹرز کو بہت برا بھلا کہہ رہے تھے، وہیں آج جو ہیں میری طرح کے سارے اینکرز اور سارے ٹی وی پروگرامز اور نیوز کے اندر جو ہے ہمارے کھلاڑیوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں. یہ دیکھیں، اسے کہتے ہیں کہ ہوا جب بدلتی ہے، جب رخ ہوا کا بدلتا ہے خواجہ صاحب تو دیکھیں صحیح ہو جاتے ہیں، ستارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو خواجہ نوید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر قمر رضوی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم نے کہا ہے کہ آج ہم لائیو کالز بھی لیتے رہیں گے کہ عوام کے کیا جذبات ہیں، اور ٹریفک کے ایشوز پر بھی بات ہو رہی ہے پاکستان میں. اگر آج کا یہ مارکا نہ ہوتا اور اتنا زیادہ بڑی کامیابی جو ہے یا ڈرا ہو جاتا میچ یا کچھ ایسی خاص خبر نہ ہوتی تو شاید ہم ٹریفک پہ بہت سیریس ہو کے پروگرام کرتے ہیں، لیکن وہ بھی کریں گے سر. ابھی آ رہے ہیں پہ سیریس ہی پروگرام ہو سکتا ہے، نان سیریس نہیں ہو سکتا. ٹریفک چلتا نان سیریس ہے، پروگرام سیریس ہوتا ہے. بامک صاحب ہے کراچی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جناب، کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ سب کو میرا سلام اور بہت مبارک ہو کہ ٹیم جیت گئی. سر ٹیم جیت گئی، بہت خوشی کی بات ہے. اچھا یہ بتائیں عوام کو ملتا کیا ہے؟ ٹیم ہارے، ٹیم جیتے عوام غصے میں ہو جاتی ہے، ٹیم جیت جاتی ہے عوام جو خوش ہو جاتی ہے. عوام کو گھر بیٹھے ملتا کیا ہے ٹیم میں جیتنے اور ہارنے سے؟ اصل میں ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر گھر کے اندر تقریباً ایک ینگ بچوں کی میجورٹی ہوتی ہے، اور وہ بچے کسی نہ کسی حوالے سے کرکٹ سے منسلک ہوتے ہیں. تو ماں باپ بھی
तरह से इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और बच्चों का भी होता है, तो इनकी खुशी और उनको देख के माँ बाप का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। अच्छा, एक सवाल मैं ये करना चाह रहा था, जस्टिस साहब भी बैठे हुए हैं जी कि ये सियासत के हवाले से कि आज तक पाकिस्तान में सिर्फ इलेक्शन लड़ने वालों को फायदा हुआ है, कभी कोई वोटर के लिए भी सोचा गया? मेरी एक तजवीज है कि जिस तरह मखसूस नशिस्तें रखी गई हैं ख्वातीन के लिए, दूसरे लोगों के लिए, तो वोट डालने वालों के लिए भी हर असेंबली में 5-5 नशिस्तें रखी जा सकती हैं, यानी कि जो भी वोट डालेगा उसकी बैलेटिंग हो और बैलेटिंग में जिसका भी नाम आ उसे असेंबली में भेजा जाए। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको चलिए आप जवाब दें। जो उम्मीदवार होता है ना वो खुद भी वोटर ही होता है, तो अब वो वोटर से उम्मीदवार बन जाता है और उम्मीदवार से फिर कामयाब हो जाता है। और ये जो हर इलेक्शन होता है, अगर आप देखा करें कभी, तो उसमें 40-40, मैं तो जब हाईकोर्ट का जज था तो हमारे पास इलेक्शन पिटीशंस आती थी, तो ऐसे ऐसे उम्मीदवार आते थे कि आप यकीन करें कि शक्ल देख के हंसी आ जाती थी, मगर वो भी उम्मीदवार थे। तो वो हंसी सर आप बैठे होते थे जज के तौर पे, वैसे तो नहीं आ जाती थी कहीं? मुझे लगता है ऐसे ही है। एक पता है मेरे सामने आया तो एक सूखा हुआ उम्मीदवार था अजीब सा, और उसके खिलाफ इलेक्शन पिटीशन में जो ऑब्जेक्शन लेके आया, बड़ा चौधरी किस्म का आदमी। तो मैंने जब उसको देखा, मैंने पिटीशन नहीं पढ़ी, मैंने उससे कहा भाई तुम तो इसको लीडर बना रहे हो, इसको इलेक्शन लड़ने दो, अगर ये 100 वोट भी ले जाए तो तुम मेरे पास आ जाना। तो लगा ठीक है। दूसरी एक बात ये भी है कि मैं अपने दोस्त से ये बात कहना चाहूंगा कि खवातीन की मखसूस नशस्तें, फलां की मखसूस नशस्तें, आज मेरे पास एक गांव से एक नौजवान की कॉल आई, काफी देर तक मुझसे बात होती रही। उन्होंने कहा कि भाई आपको मालूम होगा मैं यूथ पार्लियामेंट का चेयरमैन भी हूं, उस हवाले से कॉल आई थी कि आप इस बात पे आवाज उठाएं कि नौजवान जो हैं उनकी खवातीन की मखसूस नशिस्तें, नौजवानों की मखसूस नशिस्तें होनी चाहिए। मैंने कहा चले यार ये बात अच्छी है, पहले हम भी कहा करते थे, लेकिन अब तो मैं ये बात कहता हूं ये भीख में मिली हुई सीटें हम क्यों लें? अगर नौजवानों को पार्लियामेंट में जाना है तो इलेक्शन में खड़े और जीत के जाएं तो मजा है। भुट्टो साहब ने सारे नौजवानों को टिकट दिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो लोग आज 70-70 साल के बने हुए हैं, तो ये 35 साल 40 साल पहले जब भुट्टो साहब आए थे 1967 में, तो ये सारे 21, 22, 23 साल के थे, जवान लोग थे। चले आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब हर जवान आप जो कह रहे हैं शेरपाव, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं अपने आप मुझसे सवाल करें उससे पहले मैं एक छोटा सा आपसे अर्ज करूं कि आपने जो उनसे पूछा था कि हमें खुशी क्यों होती है, बात है कि जिस मिट्टी से आपका खमीर उठता है ना, उससे मोहब्बत आपके इंस्टिंक्ट्स में शामिल होती है। तो जिबिल्लत है, ये आपके इख्तियार में नहीं कि आप उस मिट्टी से मोहब्बत ना करें। तो ये है अच्छी बात की बिल्कुल। और यही वजह है कि हमें अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत है। वो अलग बात है कि हमें दुश्मन ने हारने का गुस्सा भी इसीलिए आता है कि वो अपना मोहब्बत, बिल्कुल बिल्कुल, वो अलग बात है कि हम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं फिकही मसाले लिसानी एतबार से, लेकिन कहीं न कहीं मैच वाले दिन एक हो जाते हैं। अच्छा जी, आज एक और बहुत अहम फैसला आया और 28 जो हमारे पार्लियामेंट में लोग थे उनको कहा गया कि जी पहले जो तरमीम आ जाए, आइन से बालातर होके जो है बात की गई। इस वक्त हमारे एलबीडब्ल्यू हो गया ना, आज क्रिकेट की जुबान ना। अच्छा, आज क्रिकेट की जुबान। इस वक्त हमारे साथ साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर कंवर दिलशाद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी कंवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी कंवर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज बहुत बारीक आ रही है, बताइए। अच्छा, पता नहीं क्या आवाज में, आवाज आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। सर आप लाइव ऑन एयर है। जो आज फैसला आया है आप क्या समझते हैं, इसको किस तरह से देखते हैं आप? इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक गाइडलाइन दी थी उस लिहाज से कहा था कि चूंकि ये जो बाई इलेक्शन हुए हैं उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील 18वीं अमेंडमेंट के तहत नहीं हुई थी, तो लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चूंकि इंतखाबात करवा दिए तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी नाराजगी बढ़ाने का इजहार करते हुए उन्होंने ये जरूर दी कि फिलहाल इनको मुअत्तल कर दिए गए, और जब 20वीं अमेंडमेंट के तहत इन्हें आईनी तौर पर तोहफा मिल जाए तो फिर इनकी रुकनीत बहाल कर दी जाए। तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक लाइन ऑफ एक्शन के तहत जो गलती हो चुकी थी माजी में उसके अजाले के लिए उन्होंने एक बड़ा नर्म रवैया अख्तियार करते हुए सिर्फ इनकी मुअत्तल किया है। अदरवाइज तो वह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 20वीं अमेंडमेंट का इंतजाम न करती और इनको जो है इनकी सीटें जो थी वो कलरत पा दे देती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं चाहती ऐसा, तो उन्होंने ये किया कि फिलहाल इनको मुअत्तल किया गया है। ठीक है सर, ये मुल्क चला कौन रहा है कि हर फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा उसके बाद जो है सारे काम होंगे, या कुछ जो है प्रोएक्टिव रवैया जो है पार्लियामेंट भी अंजाम देगी? आप क्या समझते हैं? इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो किया है उसमें थोड़ी सी एक आईनी इस्लाहात कमेटी की तरफ से, जैसे
تھوڑی سی کوتاہی ہوئی ہے. آئینی اصلاحات کمیٹی نے جس وقت 18ویں امینڈمنٹ کے تحت تمام پاور جو کی چیف الیکشن کمیشن سے لے کر الیکشن کمیشن کے حوالے کی، تو لیکن آرٹیکل 224 میں انہوں نے ترمیم نہیں کی. اس آرٹیکل 224 میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی سیٹ خالی ہو جاتی ہے صوبائی قومی اسمبلی کی یا سینٹ کی، تو پھر الیکشن کمیشن مقررہ مدت کے اندر انتخابات کرانے کی اس کی آئینی ذمہ داری ہے. اسی طرح عوامی نمائندگی ایکٹ جو ہے ہمارا، اس میں سیکشن 108 میں بھی ترمیم نہیں کی، اس میں بھی ترمیم کرنی چاہیے تھی. تو پھر یہ الیکشن کمیشن غالباً ان کے بائی الیکشن کروانے پر کوشش نہ کرتا. بہت بہت شکریہ آپ کا قمر دلشاد صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اسلام آباد سے. اور اس وقت ٹائم ایک بریک کا ہوا ہے، بریک کے بعد میں فوکس ہو جاؤں گا، میرے تمام تر لائٹس جو ہیں صرف ڈاکٹر قمر رضوی صاحب کی جانب ہوں گی. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. ناظرین، کچھ آتے ہیں ٹریفک کے جو ایشوز ہیں اس پر. آج خوشی کی وجہ سے میرا بھی مزاج جو ہے وہ کبھی کبھی بڑا سیریس ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہلکی سی اسمائل بھی چہرے پہ نہیں آتی، اتنا دل جلا ہوا ہوتا ہے. لیکن آج کیونکہ پاکستان ٹیم نے ہم سب کو بہت خوش کیا ہے، تو اسی وجہ سے خواجہ صاحب کو خاص طور پر آج میں نے بلایا ہے، کیونکہ خواجہ نوید احمد صاحب جب آتے ہیں تو خوشی جو دوبارہ ہو جاتی ہے ذرا. خیر، ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر قمر رضوی صاحب، ADIG ٹریفک کراچی. ٹریفک کے بڑے ایشوز ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے بات کی کہ یہی لوگ جا کے ہم لوگ جو جائیں ان ملکوں میں جا کے جہاں پہ قانون سخت ہے وہاں سدھر کیسے جاتے ہیں. دو وجہ ہیں، ایک تو قانون سخت ہے، دوسرا ایک وہاں پہ نارم بن گیا ہے، سوسائٹی کا ایک سٹینڈرڈ بن گیا ہے. زیبرا کراسنگ سے پہلے اگر ویسی میں گاڑی آگے روکوں گا جا کے دبئی میں یا یورپ میں یا ان ملکوں میں جہاں پہ سختی ہے، تو برابر والا مجھے اس طرح سے دیکھے گا گھور کے جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا میں نے جرم کر دیا ہے، تو میں خود پیچھے ہو جاؤں گا. تو دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک خوف، ایک ڈر، اور دوسرا جو ہے ایک نارم سوسائٹی کا آہستہ آہستہ بن جاتا ہے جنریشن ٹو جنریشن. لیکن کیونکہ ہمارے ملک میں قانون نام کی کوئی چیز ہے نہیں، پریکٹیکل آن گراؤنڈ آن روڈ، اور اس کا عملی نمونہ ٹریفک کی وجہ سے نظر آتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، میں بالکل اختلاف کروں گا آپ کی بات سے. اچھا. اور صریحاً زیادتی ہے اور تلخ الفاظ بڑے استعمال کیے گئے، لیکن بہرحال تنقید عوام کا حق ہے. اور آپ جو شعبہ پوچھیں، میں اس سے پہلے بڑے پیرامیٹرز ہیں اس بات کے. آپ جنرلائزڈ وے میں کہہ دیں کہ جی پوری ٹریفک خراب ہے، مطلب یہ اس طرح کا جملہ ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ جی دنیا خراب ہے. شاید عام آدمی کے لیول پہ یہ بات. سر مجھے ایک بات بتائیں کہ جو آپ میں سگنلز پہ دیکھتا ہوں جگہ جگہ جو ہیں وہ ٹریفک کے اہلکار کھڑے ہوئے ہوتے ہیں سفید کپڑوں کے اندر، بڑی بڑی گاڑیوں کو جانے دیتے ہیں، بیچارے غریب بچوں موٹر سائیکلوں کو روک دیتے ہیں، ان سے 10-10 20-20 روپے لے کے چھوڑتے ہیں. معیار یہ آ گیا ہے. کوئی ایسی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، اب ریٹ بڑھ گیا سر، کوئی ایسی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے پاس تقریباً ہر گاڑی کے چالان موجود ہوتے ہیں، پورا اسٹیٹسٹکس ہے، اور اس میں کوئی اتنی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ تعداد بتائیں ذرا، کراچی جیسا شہر تقریباً 2 کروڑ کی آبادی، کتنے پولیس اہلکار ہیں جو ٹریفک پولیس اہلکار؟ جی بتائیں. یہ 20 ملین کی آبادی جیسا کہ آپ نے خود کہا، اس میں ٹریفک اہلکار ہیں 3000. اچھا، اور ایک وقت میں کتنے لوگ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے ان 3000 میں وہ بھی ہیں جو چھٹیوں پہ ہیں، کچھ ایک پورشن 400. نہیں مثلا جیسے اس میں کتنے اہلکار ایک وقت میں آن گراؤنڈ ہوتے ہیں؟ نہیں، اس میں آن روڈ ہوتے ہیں. آپ آفیسرز کو نکال لیں، ان کے وہ آفیسرز بھی ہمارے ٹریفک کے جو ہیں وہ تصور نہیں، ویسے بہت سے لوگوں کی دن میں ڈیوٹی، بہت سے لوگوں کی نائٹ میں ڈیوٹی ہے. اس کو ایک وقت میں دو شفٹ میں، اگر آپ اس کو ایک شفٹ میں بریک کر لیں 1000 لوگ سہولت کے لیے، 1000 یا 1500 تک لوگ آپ 1000 لوگ جو ہے وہ کراچی کی سڑکوں پر ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ یہ ہوتے کہاں ہیں لوگ؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. نہیں، آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیمرے بھی لگے ہوئے، ہمارا کمانڈ کنٹرول سسٹم ہے. کتنی دفعہ ٹی وی چینل جہاں سگنل ہوتا ہے نا، تو سگنل سے گلی موڑ رہی ہوتی ہے لیفٹ سائڈ پہ، تو لیفٹ سائڈ پہ چھپ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل، جدھر اسکوٹر والے نے لیفٹ میں موڑا انہوں نے ٹک پکڑا. بالکل، اس طرح کہاں نظر آیا؟ میرے ساتھ واقعہ، میں آپ کو بتاؤں، میں اپنا واقعہ بتاؤں. میں روزانہ کیا کہتے ہیں فیروز آباد تھانہ جو ہے اس سے میں نکلتا تھا، میرا آفس تھا آج سے کچھ 4-5 سال پہلے وہاں پہ. تو جب وہاں سے میں نکلتا تھا تو جب ناہید سپر سٹورز کی چورنگی پہ آتا تھا تو لیفٹ مڑ جاتا تھا. ایک دن میں مڑا تو پتہ نہیں کہاں سے پولیس والا نکلا، میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. کہلا یار آپ نے سگنل نہیں دیکھا؟ میں نے کہا یار سگنل کہاں ہے؟ کہتا ہے یہ دیکھیں یہ لگا ہوا. میں نے دیکھا تو سگنل پتہ چلا اسی دن لگا تھا. میں نے کہا یار میں تو روزانہ گزرتا ہوں، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا. کہتے ہیں یہ نہیں، یہ کیا کہتے ہیں آج ہی لگا ہے. اور کاشف سینٹر کے نیچے بالکل کینٹ اسٹیشن کو مڑتی ہے گاڑی. بالکل. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار تو تمہیں تو اس سے پہلے کھڑا ہونا چاہیے تھا، تم چھپ کے کھڑے ہو، کوئی غلطی کر رہے تو تم آ کے پکڑو اس کو. تو پہلے آپ نے جب سگنل بریک ہی نہیں کیا تو پہلے کھڑے ہو کے آپ کو کیوں روکے گا؟ کیوں آپ کا چالان کرے گا؟ نہیں، گائیڈ ایک بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کا کام یہ نہیں ہے. کلیئر بنتی کہ ایک پروڈنٹ پرسن کے لیے
پہلے اصل میں یہ اپارچونیٹیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں پولیس والے کہ کہاں ایسا موقع ہے کہ جہاں بندہ غلطی کرے گا اسے پکڑ لیں. نہیں یہ اصل بات یہ یعنی اب روکے بھی نا, اگر وہ نہیں روکتا آپ کو تو آپ ہی کہتے ہیں کہ جی ہم تو دندناتے سگنل توڑ دیتے ہیں, آپ کو روکنے والا نہیں. بات یہ ہے کہ نیت تو اللہ جانتا ہے, لیکن کیا نظر آ رہی ہوتی ہے بات کرتے ہیں روکنے کے بعد اس نے آپ سے رشوت طلب کی؟ بالکل کیوں نہیں کرتے. نہیں ابھی ہمارا تو خیر معاملہ جو آپ نے اسپیسیفک واقعہ بتایا اس میں تو نہیں طلب کی نا. کیوں نہیں کی طلب؟ آپ نے تو ابھی اس کا ذکر نہیں کیا. میں اگر پوری بات نہیں بتا رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مجھے تو یہ تاثر ملا, مجھے تو آپ کی گفتگو سے یہ تاثر نہیں جی. اور ابھی آپ نے یہ کہا بھی کہ میں نے تو خیر اس کی کلاس لے لی, خیر کہ نہیں کیا نا مطلب ایٹ لاسٹ کہ اس نے آپ سے طلب نہیں کی, طلب کی اس کے بعد پھر میں نے جو کیا وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بات یہ رپورٹ کرنی چاہیے تھی, میں نے رپورٹ کی, میں نے اسی وقت ذمہ دار کو میں نے بولا بھائی آج سگنل لگا ہے اور یہ سگنل بھی ایسا ہے کہ وہاں پہ یعنی کہ چلے خیر چھوڑے اس ڈیٹیل میں چھوڑے. کاشف سینٹر کے نیچے شارع فیصل پہ وہ لیفٹ کو کینٹ کی طرف مڑتے ہیں, وہ بیچارے اسکوٹر والے اتنا پیچھے رش ہوتا ہے وہ کہتے ہیں چلو لیفٹ کو مڑ جائیں. یہ آگے چھپ کے کھڑے ہوتے ہیں وہ چائنیز ایمبیسی کے دروازے کے پاس, ادھر بندہ مڑا ادھر ایک ادھر سے پکڑتا ہے ایک آگے سے بھگتا ہے, پھر ان کو کونے میں روکنا تو میرے خیال میں سارا دن نیگوشیشن ہو رہی ہوتی ہے. اگر وہاں کوئی کیمرہ لگا دے نا تو کئی بار پکڑے گئے پولیس والے کیمرہ پہ. توڑنا اور اس پہ روکنا تو میرے خیال میں غلط نہیں ہے. آپ نہیں اعتراض ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ سگنل توڑنے کے بعد پکڑا اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں میں ویورز کو شیئر کروں کہ جب گرین سگنل ہوتا ہے, جب ریڈ سگنل ہوتا ہے, جب آپ کو سیدھا جانا ہوتا ہے تو اس وقت آپ لیفٹ بھی نہیں مڑ سکتے, یہ اصول ہے. ٹھیک ہے, اچھا بہت سے لوگ لیفٹ مڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسی وقت جو پولیس والا پکڑتا ہے. اس میں بھی مسئلہ ہے, کئی جگہ لکھا ہوا ہے نو لیفٹ ٹرن وین سگنل از ریڈ, سرخ بتی پر بائیں طرف مڑنا منع ہے. ٹھیک ہے, اچھا کئی جگہ نہیں لکھا ہوا, ٹھیک ہے. اچھا اب عام جو پروڈنس ہے وہ یہ ہے کہ بھئی لیفٹ پہ تو آپ کو کوئی ہے. اب آگے چلتے میں ایک تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ آپ دونوں حضرات نے جو واقعات بتائے ہیں ان میں یہ ہے کہ سگنل توڑ کے جب نکلے تو انہوں نے روکا. روکنا اٹ سیلف از ناٹ, کھڑے ہوئے سگنل توڑنے کی اور بہت سی جگہ نہیں روکیں گے تو ہم ان کو سزا دیں گے. دے شوڈ ڈو اٹ. طریقہ واردات بتا رہے ہیں, یہ طریقہ واردات ہے انفارچونیٹلی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ میں آپ کو جگہ بتاتا ہوں کراچی کے اندر خاص طور پہ الادین پارک سے اترتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, آپ یو ٹرن ایک بڑا بنا ہوا ہے, ادھر ہی گاڑی, ادھر ہی ٹھیلے والے کھڑے ہوئے ہیں, ادھر ہی جو بس رکتی ہے, ادھر ہی رکشا رکتا ہے, 5 لین کا روڈ 1 لین میں چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں کوئی ٹریفک پولیس والا نہیں ہوتا. میں الادین پارک کے سامنے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, بڑا ٹریفک جام, اور میرے خود بھائی کی جو ایک دفعہ فلائٹ کینسل ہوئی ہے 2 گھنٹے وہاں پھنس کے, وہ ایئرپورٹ جا رہا ہے رستہ. خیر لیاقت آباد برج سے اترتے ہیں, وہی ٹھیلے والا کھڑا ہوا, وہی پولیس والا کھڑا ہوا, وہاں پہ بھی 5 لین کا روڈ جو ہے وہ جناب 2 لین پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہی حال زیبون نساء اسٹریٹ روڈ کے اوپر ہے. مثلا یہ انکروچمنٹ جو پولیس والا وہاں پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں. انکروچمنٹ کے لیے دوسرے محکمے جو ہیں ان کا رول آ جاتا ہے, سٹی گورنمنٹ ہے اور دوسرے محکمے ہیں جن کو یہ اینٹی انکروچمنٹ کا محکمہ ہے, انہیں ان کا ٹائم اس وقت بریک کا ہو گیا. ناظرین میں ایک بریک لے لوں, ریڈیاں تھانے والے لگواتے ہیں, ہر کام ٹریفک پولیس کرے گی, یہ تو بڑا ناانصافی. بالکل, یہ کال کوئی نہ کوئی تو کرے گا نا مگر صحیح کرنے کو. خیر بریک کے بعد یہ جو جلسے جلوس جب ہوتے ہیں خاص طور پہ, اور جب ڈائیورژن دیا جاتا ہے اور اتنا ٹریفک جام ہوتا ہے شہر میں, اس وقت یہ پولیس والے کہاں ہوتے ہیں؟ میں آپ کو عرض کر دوں اسٹیٹ یونیورسٹی. مجسمہ ہو تم ٹھنڈک کا, تازگی کا, رشتہ ہے تم سے زندگی کا, خوشی کا. Waves Combo, beautify my life. A bright freezer and fridge together. PTCL VIVO. اتنی صاف آواز جیسے آمنے سامنے بات ہو رہی ہو. وقت کے ساتھ رہیے. 3G Evo Tab. رہو اپنے فین سے رابطے میں ہر وقت. آگے بڑھ کے شاٹ مارا چھکا, بندر چونک گیا بیچارہ, اچھلا پھکا, سر پر دوڑا, درخت پہ چڑھ گیا, منہ نہ موڑا, بال کے بدلے ناریل مارا. بچوں کی حیرت خوشی میں ڈھل گئی, ہلال کی کھوپرا کینڈی جو مل
House of Hilal. Broadband Pakistan. मैंने ईमेल कर दी है, अभी देख लीजिए। अभी चेक करती हूँ। नया एरियल ब्लू माइक्रो क्लीनिंग बूस्टर्स की ताकत लिए पाकिस्तान भर में लाया नया चैलेंज। आज हम इस दस्तरखान के जरिए एरियल को आजमाएंगे आपके सबसे मुश्किल दाग पे। सालन जो गहराई तक जम जाए और जिसको एक धुलाई में निकालना लगे नामुमकिन। तो कौन जीतेगा ये चैलेंज? नए एरियल ब्लू में है एडवांस माइक्रो क्लीनिंग बूस्टर्स। सिर्फ एक धुलाई में सख्त दाग बेहतर निकाले। क्या एक धुलाई में एरियल ने साफ किया? और आम पाउडर ने? चले आम पाउडर को देते हैं एक और चांस। तो किसने जीता एक धुलाई चैलेंज? PTCL Video Conferencing Service. जी अम्मी, अब बताएं। शुक्र है तुम्हारी शक्ल तो देखने को मिली। जब जरूरत हो कूल रहने की तो यूज करो हेड एंड शोल्डर्स रिफ्रेशिंग, जो रखे आपको कूल और करे 100% तक। वेलकम बैक। ख्वाजा नवीद अहमद, डॉक्टर कमर रिजवी हमारे साथ हैं। लास्ट सेशन है इसलिए जरा जल्दी चीजों को लेके चलते हैं आगे। अच्छा जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत, उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो 28 पार्लियामेंट से लोग जो हैं जरा रुक गए थोड़े दिन के लिए मुअत्तली, और उसके बाद वो बहाल हो जाएंगे। उससे होते हुए हम ये ट्रैफिक का जो निजाम है इसकी हरी और लाल बत्तियों पर आ गए हैं। डॉक्टर साहब, कुछ और भी बहुत बड़ी चीज है कि ये जो जुलूस वगैरह निकलते हैं और मेन जो इनकी रोड्स होती हैं, अभी पिछले दिनों बहुत से वाकयात सामने आए। यानी रबी अव्वल का पूरा महीना 11-12 रबी अव्वल और 8 रबी अव्वल को वाकया आया, या उससे पहले हम मुहर्रम में भी देख चुके हैं। इसके अलावा सियासी जो हैं वो तंजीमों के अलग जलसे होते हैं। फिर जुम्मे का दिन तो हमारी मजहबी जमातों ने खरीद लिया है, ठीक है, तो हर जुम्मे को वो जो मेन रोड्स हैं वो तो बंद होती हैं। तो ये डाइवर्जन के वक्त इतना बुरा हाल होता है सड़कों का, और पता नहीं डाइवर्जन के रूट कहाँ बताते हैं आप कि कहाँ से जाएं, और आपके सामने की जो सूरत हाल थी पिछले दिनों। जी, मैं आप सर्च कर दूं कि हम डाइवर्जन की रूट्स मौकर अखबारों में जिनकी सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है उनमें हम बाकायदा मैप के साथ वो रूट देते हैं। तमाम चैनल्स को, तमाम मीडिया को हम भेजते हैं। अब शायद प्राइवेट चैनल्स उसको ना देते हो, वो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट के चले आपने रूट भेज दिया। अब मिसाल के तौर पे कोई आदमी नहीं देख पाया, जरूरी नहीं है कि हर बार अखबार पढ़ता हो या टीवी देखता हो, तो अब वो अगर सड़क पे निकल जाता है, चले वो खुद हमारे पास तो इब्लाग को कोई और जरिया नहीं ना अखबारों चैनल। ठीक है, अब वो चले फर्स्ट करें वो उसे देख भी लिया, लेकिन वो जो डाइवर्जन के आप रूट देते हैं उसमें इतना बुरा ट्रैफिक जाम होता है, उसमें 2-3 घंटे जो है वो ट्रैफिक में इस तरह की शिकायत। मैंने इस पे बाकायदा प्रोग्राम किया, बड़ा लड़ा हूं मैं जिन लोगों ने वो रैलियां निकाली या जिन लोगों ने जलसे किए, चाहे मजहबी लोग हो, मैंने बड़ा खतरा लेके यहाँ पे प्रोग्राम किया इन पे। सर मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, स्लगिश जरूर हो जाता है ट्रैफिक का फ्लो, लेकिन ग्रिड लॉक नहीं आता। ग्रिड लॉक की शिकायत हमें कहीं से नहीं आई कि जी बिल्कुल ग्रिड लॉक तो कराची में आ ही नहीं सकता ना, ये कोई हाईवेज तो नहीं है ना कि ग्रिड लॉक आ जाएगा। लोग गलियों में इधर कभी उधर निकल जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम रहता है। एक शख्स जो अपने घर जो फर्ज करें आधे घंटे में पहुंचता है, वो 2 घंटे में पहुंचता है, जो 1 घंटे में पहुंचता है वो 3-3.5 घंटे में होती है। कि ये वीआईपी मूवमेंट की वजह से भी होता है। अवेयरनेस अगर ये मेट्रोपोल के पास ये रोज बंद कर देते हैं, इधर से चीफ मिनिस्टर हाउस के पीछे आधी रोड बंद की हुई है। देखिए जराए ब्लॉक के थ्रू हम इसीलिए भेज देते हैं। उससे भी बड़ा ट्रैफिक ना 5 बजे जब वो टाइडल फ्लो होता है तो अब वो ट्रैफिक तो एकदम आता है, अब आगे से आधी रोड बंद है तो क्या करें। तो ये भी बड़ा मसला है। मैं अर्ज कर दूं कि जब हम एक बार हमने उसका जराए ब्लॉक के जरिए उसकी तशहीर कर दी, तो अब आवाम का फर्ज ये है कि उससे अवेयर रहें। और हमारे पास और मैं आपको एक बात बताऊं, जो अभी मैं कुछ डेट्स में नहीं मेंशन करना चाहता खास तौर पे, लेकिन पिछले दिनों जो ट्रैफिक जाम, बहुत बुरे ट्रैफिक जाम रहा है कराची में खास तौर पे, यकीन जाने मैं खुद उन सड़कों पे फंसा हूं, मुझे ट्रैफिक एहलकार कहीं नजर नहीं है। और अगर नजर भी आए, बेचारा मासूम पुलिस वाला वो एक सिग्नल पे खड़ा है, उससे संभाला नहीं जा रहा। ट्रैफिक एहलकार तो साहब आपको जलजले के वक्त भी नजर आएगा, आपको बारिशों में भी नजर आएगा। और ये मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको बिल्कुल अपनी उससे कह रहा हूं, कंफर्म बात कह रहा हूं, और ये आप भी इसके गवाह होंगे। आप अगर चैनल्स पे खुद भी काम करते हैं और देखते भी होंगे तो आप खुद भी इस बात के गवाह होंगे कि कोई और आपको नजर आए ना आए, हमारे ट्रैफिक के एहलकार बारिशों में भी चस्टर पहने हुए और बारिशों से अपने आप को बचाते हुए
خدمت نہیں. یہ بات ہے ویسے رات کو جاؤ تو 12-1 بجے بھی ٹریفک والا کہیں نہ کہیں کھلوتا ہوتا ہے, جہاں وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے یا کسی وزیر کا گھر ہوتا ہے رستے میں, تو بیچارہ اکیلی. دیکھیے ملٹی فیکٹوریل ہے پرابلم, جہاں آپ سلگش کے گرڈ لاک کی میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ وہ نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد, گر کردہ گناہوں کی یا رب سزا ہے, کہ کئی دفعہ یہ پولیس والے بڑی کڑی نہیں, اور اس میں صرف بڑی کڑی ڈیوٹیاں بھی دیتے ہیں, سخت سردی میں, سخت بارش میں اور سخت دھوپ میں. بالکل صحیح. آپ ابھی دیکھیے گا جون میں جو یہاں گرمی ہوتی ہے کراچی میں مئی میں, اور اس میں وہ پولیس والا ہے پی سی کے چوراہے پہ جو کھڑا ہوتا ہے, کوئی اس کی سن نہیں رہا ہوتا, اور وہ بیچارہ وہ سلگش ہونے کا گرڈ لاک کی بھی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس روڈز ہیں, ایک لینتھ جو اس کی ہے وہ مخصوص ہے, آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ وے نہیں ہے کمیوٹرز کے لیے, آپ کے پاس سرکولر ریلوے نہیں ہے, آپ کے پاس انڈر گراؤنڈ ریلوے سسٹم نہیں ہے. بالکل. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کتنا لوڈ آپ شیڈ کر سکتے ہیں روڈز پہ سے, اور ایک بڑا سائزبل آپ کو کم نظر آئے گا. بالکل. تو آپ جب تک آلٹرنیٹ ویز نہیں دیں گے, کاسموپولیٹن سٹی ہے ہمارا. بالکل بالکل, بہت اچھی بات. اس میں آپ ہر پاس تقریباً ہم نے اس کراچی میں ٹرام بھی دیکھی ہے, ٹرام بھی دیکھی ہے, اور سرکولر ریلوے بھی اتنی سکسیسفل دیکھی ہے. بالکل. لیکن ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے سب ختم. اس میں 600 گاڑیاں جب روز انٹر ہو رہی ہوں رجسٹرڈ آپ کی روڈز پہ, تو آپ بتائیں کہ اور لینتھ وہی ہے, آلٹرنیٹ وے آپ دے نہیں رہے ہیں, اور اس میں آپ آخری مرحلے میں مجھے آپ یہ بتا دیے کہ حل کیا ہے. یہ دیکھیں, یہ اب میں کہہ رہا ہوں, میں الزام لگا رہا ہوں, آپ صفائی دے رہے ہیں, لیکن آن روڈ حل بھی بتا رہا ہوں. اسی میں دراصل حل بھی مضمر ہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ آلٹرنیٹ ویز کمیوٹرز کو دیں, یہ ایک پریکٹیکل سولوشن ہے. اچھا دیکھیں, آلٹرنیٹ ویز کی طرف جائیں گے, ماس ٹرانزٹ سسٹم اگر بنتا ہے, جو پتہ نہیں کب سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں, تو اس میں بھی ابھی 5-6 سال لگ جائیں گے بننے کے اندر. تو ان 5-6 سال کیا حل ہوگا؟ دیکھیے, یہ تو آپ اس طرح کی بات ہو گئی کہ میں ایک اسٹوڈنٹ کو کہوں کہ ٹھیک ہے ڈیسک نہیں ہے, کوئی بات نہیں, تو اپنی پڑھائی کرتے رہو, کتابیں نہیں, کوئی بات نہیں, تو اپنی پڑھائی کرتے رہو. بھائی آپ ساری چیزیں مہیا کریں گے تو اسٹوڈنٹ اپنی پڑھائی کرے گا نا. یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں. آپ اس کے آلٹرنیٹ ویز دیں گے, آپ یہ جو آپ کی وہ ہے اس کا سائز زیادہ بڑھائیں گے, ہمارا 3000 کی نفری اس کو زیادہ بڑھائیں گے, تو تب کہیں جا کے آپ ملٹی فیکٹوریل جو یہ بتائیں کہ یہ جو ڈر اور خوف جو ختم ہو گیا ہے عوام کا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہر وردی پہننے والا جو ٹریفک پولیس اہلکار ہے وہ چور ہے, بےمان ہے, رشوت خور ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو پیسے دے کے بڑھ جائیں گے, اور اسی وجہ سے وہ سگنل بھی توڑتا ہے, اسی وجہ سے وہ سارے کام کرتا ہے. تو یہ کیسے قائم ہوگا عوام کے اندر کہ نہیں جی اس کا احترام ہونا چاہیے؟ میں دل سے احترام کرتا ہوں. یہ احترام اس طرح سے ہوگا کہ بجائے یہ کہ نیگیٹو پروگرامز دینے کے, آپ پازیٹو چلیں اور ہمارے ساتھ جائیں, دیکھیں ہم کتنا کام کر رہے ہیں. ہم نے جو مہمیں چلا رکھی ہیں, ہیلمٹ کی ابھی چلی ہے, اس کو دیکھیں. ہم نے جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں نیک نیتی کے ساتھ ہمارا ساتھ دیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا. بعد ہی پبلک کا پرسپشن ہی سب کچھ نہیں ہوتا. اگر کسی کو برا سمجھ لینے سے لوگ برے ہو جاتے ہیں. میں یہ تو وعدہ کرتا ہوں کہ میں آن روڈ آپ کے ساتھ پروگرام کروں گا. بالکل. جو آپ کو مینشن کیے جگہ میں وہاں آپ کو لے کے چلوں گا کہ کتنا برا حال ہے. 5 لین کے جو سڑک ہیں, 6 لین کے سڑک ہیں, ایک لین پر ٹریفک چل رہا ہے, وہی گاڑیاں رک رہی ہیں, وہی ٹیکسی رک رہی ہے, وہی بس رک رہی ہے, ٹھیلے والے کھڑے ہوئے ہیں, الادین پارک کے اسٹریٹ روڈ پہ ہو, ہر دوسرے محکمے اس میں ان کا کام ہے کہ وہ انکروچمنٹ کو ہٹائیں, اور اس میں سٹی گورنمنٹ ہے, اینٹی انکروچمنٹ ہے. بات یہ ہے کہ جہاں آپ ایک پروفائل دکھا رہے ہیں نیگیٹو, وہاں آپ وہ کام بھی تو دکھائیں جو ہم کرتے ہیں. ہمارے شہیدوں کے لیے, ہمارے جوانوں کے لیے 1 منٹ میسر نہیں ہے. 2 کھلاڑیوں کی شادی ہوتی ہے, کوئی اداکار کا کسی کا اسکینڈل بن جاتا ہے تو گھنٹوں میڈیا اس کو ٹائم دیتا ہے. بات یہ ہے کہ کیا انسانی جان کی قیمت اتنی سستی ہے کہ اس کو ہم اپنی جانیں دے رہے ہیں, اپنا وقت دے رہے ہیں, اور ہمیں آپ ہائی لائٹ نہیں کر رہے, اس شہید کے گھر والوں کا حال نہیں دکھایا جا رہا, ہمیں ہماری قربانیاں نہیں دکھائی جا رہی. تو اس سے بڑھ کے زیادتی کوئی نہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن میں ابھی صرف ٹریفک پولیس پہ بات کر رہا تھا, میں دوسرا اینگل جو پولیس کا ہے میرے ذہن میں ابھی آپ کے بیٹھے بیٹھے ایک ترکیب آئی ہے کہ یہ جو بزنس ٹرین جس طرح سے چلائی ہے, اگر اسی طرح پرائیویٹائز کر کے اور یہ سرکولر ریلوے چلا دی جائے. بالکل. کیونکہ پیٹرول اب ہو گیا بڑا مہنگا, اور سفید پوش آدمی بھی جو ڈرگ شارع فیصل سے یا ڈرگ کالونی سے اگر ٹاور پر آتا ہے تو اس کا 500 روپے کا پیٹرول لگ جاتا ہے, 1000 روپے کا. بالکل. تو اگر صحیح اچھی والی اس طرح کی والی ٹرین ہو تو 20 روپے دے کے اگر وہ صبح وہاں سے ٹاور آ جائے اور شام کو 20 روپے دے کے وہاں چلا جائے تو آئی تھنک ہی ول بی مور دین ہیپی. نہیں, اور دوسری بات یہ کہ اس طرح کی غریبوں کی سواری متوسط طبقے کی سواری موٹر سائیکل ہے, اور موٹر سائیکل میں CNG نہیں لگتی. CNG بھی خیر بہت مہنگی ہو گئی ہے. تو پیٹرول آپ دیکھ لیں کتنا مہنگا ہو گیا, ابھی دوبارہ بڑھ گیا. یہ اگر سرکولر ریلوے پرائیویٹائز کر کے اس کی اچھی بوگیاں بنا کے انتظام اچھا کر کے, سر اصل میں یہ کئی بار جو ہے پچھلی سٹی گورنمنٹ کے اندر بھی یہ معاملہ آیا تھا. بالکل, اس میں انٹرنیشنل حکومت کے پاس بجٹ ہے نہیں, انٹرنیشنل ادارے بھی تیار تھے, لیکن مسئلہ یہ کہ یہ فیڈرل معاملہ ہے.
یہ ایک بڑا پروجیکٹ غلام محمد بلور صاحب کریں گے اس کو بھی. بلور صاحب نے تو اپنا کام کر دیا ہے, انہوں نے تو ٹرانسپورٹ بہت اچھی کر دی ہے, ریلوے کے منسٹر ہو گئے, ٹرانسپورٹر سے نہیں کام کیا. تو جو ہے وہ وہی فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے اور اسے کرنا چاہیے. سرکولر ریلوے ہی حال ہے اس کا, جب تک ایک عام آدمی تیار ہو کے پرائیویٹائز کر کے دے دیں بالکل, اور وہ بہترین. سر ہم اپنی گاڑیوں کا اتنی قیمتی انرجی, اتنا قیمتی پیٹرول, اتنا قیمتی گیس, اتنا قیمتی انجن ایک آدمی گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے, جب تک آپ دیکھیں ٹرین میں آئے وہاں سے اخبار پڑھتے ہوئے ہیں. بالکل, بڑا مزہ سر, کیا مزہ آتا ہے گاڑی چلاتے جاتے فائدے. جاپان میں دیکھیں, یورپ میں دیکھیں, پوری دنیا میں اخبار پڑھتے ہوئے, مطلب ٹائم بھی بچتا ہے, دفتر پہنچتے ہیں, بالکل سب جاتے ہیں, بڑے بڑے لارڈز منسٹر, پرائم منسٹر سب. بالکل سر, شاعر بھی ہیں ڈاکٹر صاحب جو ہیں, اور پاکستان آج جیتا ہے تو پاکستان کے لیے کچھ اچھی سی ہمیں کوئی نظم تو سنائی. کلام ہے بالکل, ایک نظم سے پہلے 2 اشعار پڑھوں گا کہ ابھی تو قریہ جاں کا امیر زندہ ہے, ابھی تو قریہ جاں کا امیر زندہ ہے, نہیں مرا نہیں اب تک ضمیر زندہ ہے. ابھی تو قریہ جاں کا امیر زندہ ہے, نہیں مرا نہیں اب تک ضمیر زندہ ہے. وطن حیات سے لبریز تیری مٹی ہے, وطن حیات سے لبریز تیری مٹی ہے, رگوں میں خون کی صورت خمیر زندہ ہے. سر اب آپ ٹائم کم ہے, ریپیٹ مت کیجیے گا. میں ایک نظم کے چند اشعار کہ ہماری دنیا ہمارا جہان سب کچھ ہے, ہماری دنیا ہمارا جہان سب کچھ ہے, ہمیں یہ ٹوٹتا گرتا مکان سب کچھ ہے. ہماری دنیا ہمارا جہان سب کچھ ہے, ہمیں یہ ٹوٹتا گرتا مکان سب کچھ ہے. مسافتوں کی کڑی دھوپ میں جلے ہو کبھی, مسافتوں کی کڑی دھوپ میں جلے ہو کبھی, دریدہ ہو کے بھی یہ سائبان سب کچھ ہے. بالکل, اور بھور میں کشتی جاں آ گئی تھی اس کے بغیر, بھور میں کشتی جاں آ گئی تھی اس کے بغیر, ہمیں شکستہ سا یہ سائبان سب کچھ ہے. اور اسی سے خاکہ ہستی پہ نقش ہیں اپنے, اسی سے خاکہ ہستی پہ نقش ہیں اپنے, دلیل منصب و نام و نشان سب کچھ ہے. کہ زخم زخم رہے ہیں مسافران وفا, کہ زخم زخم رہے ہیں مسافران وفا, مگر یہ زیادہ پے کاروان سب کچھ ہے. کہیں لہو کہیں مقتل کہیں کٹے ہوئے سر, کہیں لہو کہیں مقتل کہیں کٹے ہوئے سر, یہ داستان پسے داستان سب کچھ ہے. اور آخری شعر کہ کوئی بھی اور زمین اور آسمان نہیں, کوئی بھی اور زمین اور آسمان نہیں, یہی زمین یہی آسمان سب کچھ. بالکل بالکل, ہماری دنیا ٹریفک کا نظام سب کچھ ہے, ٹریفک کا نظام سب کچھ ہے. خواجہ نوید احمد صاحب, ڈاکٹر قمر رضوی صاحب, آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج 3 مختلف ایشوز پہ بات کی اور ٹریفک پہ ایشوز پر ہم زیادہ آگے میں رہے. پاکستان کرکٹ ٹیم کو ونس اگین مبارکباد, اور انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.